السلام علیکم ریڈرز، کیا حال چال ہیں؟ میں ہوں رابی راول اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے چینل رابی راول ناولز پر۔ تو میں آج آپ لوگوں کے پاس لے کر آئی ہوں ایپیسوڈ نمبر 30۔ کل میں نے رات کو میں آپ لوگوں کو اپلوڈ کرنے لگی تھی ویڈیو، لیکن پھر جب میں نے ریویو چیک کیے تو مجھے بہت ہی زیادہ مایوسی ہوئی، کیونکہ کوئی بھی تقریباً 3-4 میرے ایپیسوڈز ایسے ہیں جس پہ ویوز تو ہیں لیکن کمنٹ کوئی نہیں کر رہا۔ تو پلیز آپ جب اس کو پڑھتے ہیں ناول کو تو کمنٹ لازمی کیا کریں۔ 3-4 ایسے ایپیسوڈز ہیں جس میں کمنٹ نہیں کیا گیا، تو پلیز کمنٹ کیا کریں۔ البتہ ایپیسوڈ 30 جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے پاس کمپلیٹ لے کر آئی ہوں، پارٹ 1 یا 2 میں نہیں لے کر آ رہی، کیونکہ اگر میں اس کو 2 پارٹس میں کرتی تو یہ بہت شارٹ ایپی ہو جانا تھا، تو مجھے بھی سوٹ نہیں کر رہا تھا یہ شارٹ ایپی اتنا سا بالکل منا چننا سا، تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ کو ایپیسوڈ جو 30 ہے نا وہ کمپلیٹ ہی دیتی ہوں۔ تو جو اس طرح کے ایپیسوڈز ہوں گے میں آپ کو کمپلیٹ ہی دیا کروں گی، 2 پارٹس میں نہیں کیا کروں گی، تاکہ بہت زیادہ شارٹ بھی نہ ہو، تو منیمم مطلب ٹھیک ہو۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول ہے نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان، ایپیسوڈ نمبر 30، اور تحریر ہے رابی راول کی۔ میں نے آج اپنا نام پھر غلط لکھ دیا، اور جب میں اس کو ریڈ کرتی ہوں تب مجھے پتہ لگتا ہے کہ میں نے اپنا نام غلط لکھ دیا یہ اب ٹھیک ہو گیا۔ تو تحریر ہے رابی راول کی، ناول ہے نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان، ایپیسوڈ نمبر 30۔ تو چلیں لیٹ سٹارٹ، شروع کرتے ہیں۔ میجر غفران، کیپٹن ارحان، کیپٹن اشفن، کیپٹن از امیرہ اور کرنل سید احمد خاور شاہ اس وقت اپنی فیملی سمیت ایس ایس پی زریز کے گھر کے لان میں موجود پارٹی کو انجوائے کر رہے تھے جو زریز نے ایس ایس پی بننے کی خوشی میں دی تھی۔ اس کے علاوہ زریز کے دوسرے کولیگز اور پولیس والوں کا تقریباً محکمہ اپنی فیملی کے سمیت موجود تھا۔ ہر کوئی ہاتھ میں سافٹ ڈرنک پکڑے باتوں میں مصروف تھے۔ منسا اس وقت رائل بلو سوٹ میں، کندھوں پر شال اوڑھے، سر پر لیے حجاب سے نقاب کیے ہوئے تھی۔ احمد شاہ بھی رائل بلو سوٹ میں، گلے میں مہرون شال ڈالے، گرے آنکھوں میں سنجیدگی لیے میجر غفران کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا، جبکہ شید بھی سیم ٹو سیم احمد شاہ کی طرح کی رائل بلو سوٹ میں ملبوس، گلے میں چھوٹی سی سرخ رنگ کی چادر ڈالے بہت کیوٹ لگ رہا تھا۔ زریز نے میجر غفران اور تمام کیپٹن سمیت کرنل احمر کی فیملی کا بہت گرمجوشی سے استقبال کیا، کیونکہ اس کی اس دعوت میں کرنل کی موجودگی وہ بھی فیملی کے ساتھ بہت اہمیت رکھتی تھی، اور وہ خود بھی ان کی بہت دل سے عزت کرتا تھا۔ احمد شاہ کی فیملی میں اس کو نیلی آنکھوں والی پری نے کافی متاثر کیا تھا، جو اس وقت اپنے آپ کو 7 پردوں میں چھپائے، غیر محرم کی نظروں سے خود کو محفوظ کیے، سفید رنگ کی پیروں کو چھوتی فراک اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس، سفید رنگ کے اسٹولر سے حجاب کیے، ساتھ نقاب کیے، کندھے پر سفید ہی امبرائڈری والا دوپٹہ ڈالے، اپنی نیلی آنکھوں سے زریز سمیت اس کے لان میں منعقد کی گئی اس کی چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدر کو بڑے انہماک سے دیکھ رہی تھی۔ روزینہ کے پردے کی ہی بدولت تھا کہ کسی نے بھی اس حیا کے پیکر کو نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ اس کے برعکس روزینہ کو ٹی وی کی نسبت حقیقت میں زریز زیادہ سنجیدہ اور اپنی مردانہ وجاہت، گندمی رنگت اور تیکھے نین نقوش میں کشش رکھنے والا خوبرو مرد لگا، جو اس وقت اپنی دعوت کی شان لگ رہا تھا۔ احمد شاہ کو زریز کے اخلاق، اس کی پرسنالٹی، اس کی شخصیت اور سب سے بڑھ کر اس کے کام کرنے کے طریقے نے بہت متاثر کیا تھا۔ محفل اس وقت اپنے عروج پر تھی، جبکہ روزینہ اپنی نیلی آنکھوں میں بیزاریت لیے اس وقت دعوت میں موجود لوگوں کو دیکھ رہی تھی، جو انتہائی تمیز کے دائرے میں رہتے منعقد کی گئی تھی۔ کسی بھی قسم کے شور شرابے اور ہنگامے سے پاک، ہر بندہ اپنی گفتگو میں مصروف تھا۔ احمد شاہ کو زریز اس کی سوبر اور سنجیدہ پرسنالٹی کے ساتھ بہت پسند آیا تھا، اپنی گڑیا روزینہ کے لیے۔ احمد شاہ اس کو بہت عرصہ پہلے سے جانتے تھے، ان کے بہت سے مشن میں زریز نے ہر دفعہ اپنا اہم کردار ادا کیا تھا۔ احمد شاہ کی یہ بہت دیر پہلے کی خواہش تھی کہ وہ روزینہ کی شادی ضرور اس سے کریں، لیکن ابھی روزینہ چھوٹی تھی، جس کی وجہ سے وہ کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پا رہے تھے، لیکن اب ان کی گڑیا اتنی چھوٹی بھی نہیں رہی تھی کہ اس کے بارے میں کچھ نہ سوچا جاتا۔
احمد شاہ کو سب سے زیادہ مشکل اس بات کی تھی کہ وہ اپنی گڑیا کے لیے زریز سے خود کس طرح رشتے کی بابت بات کریں۔ وہ ایک بیٹی کے باپ تھے، خود سے زریز کو نہیں کہہ سکتے تھے اپنی گڑیا سے رشتے کے لیے۔ ابھی وہ زریز کو اشتیاق بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، جو اس وقت مسکراتا ہوا اپنے کسی کلیگ سے بات کرتا اپنی گندمی رنگت اور تیکھے نین نقوش میں کشش سمائے ایک خوبرو مرد لگ رہا تھا، جب میجر غفران احمد شاہ کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور احمد شاہ کی نظروں کے تعاقب میں دیکھ کر مسکراتا ہوا احمد شاہ سے مخاطب ہوا۔ سر، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میجر غفران کے مخاطب کرنے پر احمد شاہ ایک دم چونک کر میجر غفران کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہاں بولو غفران، میں سن رہا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے میجر غفران سے سافٹ ڈرنک کا گلاس پکڑتے بولے، جو میجر غفران نے ان کی طرف بڑھایا۔ سر، اگر میں روزینہ کے منہ بولے بھائی ہونے کی حیثیت سے کوئی فیصلہ لوں تو آپ مجھے اس کا اختیار دیں گے؟ بولو غفران، میں سن رہا ہوں، احمد شاہ غفران کی بات سنتے بولے۔ جانتے تھے کہ غفران روزینہ سے اپنی بہن ہی کی طرح پیار کرتا ہے، وہ بھی روزینہ کو گڑیا کہہ کر مخاطب کرتا تھا، جیسے احمد شاہ روزینہ کو گڑیا کہتے تھے، اور یہ نیلی آنکھوں والی گڑیا غفران کو اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی۔ سر، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں روزینہ زریز کی شادی کروانا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ زریز ایک پرفیکٹ انسان ہے اور ہر لحاظ سے روزینہ کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے۔ غفران، ابھی میں نے اس سلسلے میں شہریار اور روزینہ سے کوئی بات نہیں کی، تو میں تمہیں کس طرح اس بات کا جواب دے سکتا ہوں؟ احمد شاہ غفران کی بات سن کر دل میں خوشی لیے چہکتے لہجے میں غفران سے بولے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے دل کی مراد ایسے بھی پوری ہوگی۔ کیا بیٹیوں کے باپوں کی عزت خدا اس طرح سے بھی رکھتا ہے؟ اس بات کی سمجھ احمد شاہ کو آج آئی تھی۔ احمد شاہ کا دل فوراً اپنے رب کے حضور سجدہ کرنے کو کیا تھا، جو ایک باپ کو بیٹی جیسی رحمت سے نوازتا ہے اور پھر بعد میں اس رحمت کو اتنی عزت عطا فرماتا ہے کہ ان کے باپ کسی کے در پر اپنی رحمت کے لیے جھکتے نہیں ہیں۔ سر، آپ ایسا کریں کہ آپ شہریار اور روزینہ سے اس کی رائے پوچھ کر بتائیں۔ آج پارٹی کے اختتام پر میں بھی زریز سے اس سلسلے میں بات کرتا ہوں، پھر کوئی مثبت جواب ملنے پر ہی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ابھی فی الحال بات کرنے میں کیا قباحت ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر یہ رشتہ ہو جاتا ہے تو تم بھی بات کرو، میں بھی بات کرتا ہوں، باقی اللہ مالک ہے، بس اللہ میری گڑیا کے نصیب اچھے کرے۔ وہ روزینہ کو اپنی نظروں میں بسائے دل سے دعا دیتے بولے، جس پر غفران نے بے ساختہ آمین کہا۔ احمد شاہ نے غفران کو آج روزینہ کا کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی بھائی کا مان بخش کر ایک وہی خوشی دی تھی جس کا وہ بار بار احمد شاہ سے اپنے لفظوں میں اظہار کر رہا تھا۔ یہ بات اس کے لیے کسی مان، کسی اعزاز سے کم نہیں تھی کہ وہ دو نیک لوگوں کو ایک پاک بندھن میں باندھنے کا سبب بن رہا تھا، ایک اہم کردار ادا کرنے لگا تھا۔ احمد شاہ افسران، کیپٹنز اور زریز سے ملتے گھر کی جانب روانہ ہوئے، جبکہ احمد شاہ کے جانے سے زریز کو ایک دم اپنی محفل بے رونق لگی تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی جو اس نیلی آنکھوں والی سفید فراک میں ملبوس پری کو جاتے ہوئے دیکھ کر ہوئی تھی۔ اس بے چینی کو غفران بہت غور سے دیکھتا مسکراتا ہوا لون کی جانب بڑھا۔ وہ اپنے دیگر کولیگز کو بھی سی آف کر رہا تھا، لیکن مسلسل ایک بے چینی تھی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سب لوگوں کو سی آف کرنے کے بعد وہ اندر لون کی جانب بڑھا تو غفران کو ٹیبل پر موجود چیئر پر بیٹھے دیکھا۔ وہ ملازمہ کو کافی لانے کا کہتا غفران کے پاس کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ غفران اس کو بے چین دیکھ کر مسکراتا بولا، اور زریز جو کسی سوچ میں گم تھا، وہ غفران کے بلانے پر ایک دم چونکتا بولا، نہیں تو غفران اس کی بات پر اثبات میں سر ہلاتا ہم کو لمبا کھینچتا بولا۔ اتنی دیر میں ملازمہ نے کافی لا کر ان دونوں کے آگے رکھی اور زریز کو بتاتی کہ اس نے گھر کے تمام کام نپٹا دیے ہیں، تقریباً باقی جو رہ گئے ہیں وہ صبح آ کر لے گی۔ وہ چلی گئی۔ زریز، تم سے ایک بات کرنی ہے، غفران کافی کا سپ لیتا بولا۔ بولو، میں سن رہا ہوں، زریز بھی اس کو دیکھ کر کافی پیتا بولا۔ زریز، اب تم ماشاءاللہ سیٹل ہو گئے ہو، اپنا گھر بھی تم نے لے لیا ہے اور ایک اچھے عہدے پر بھی ترقی ہو چکی ہے تمہاری۔ ایک دوست ہونے کے ناطے میرا خیال ہے کہ تمہیں اب شادی کر لینی چاہیے۔ جبکہ شادی کا نام سنتے ہی زریز کی آنکھوں کے آگے نیلی آنکھوں والی سفید پری کا سراپا لہرایا۔
مسکراہٹ نے خود بخود ہونٹوں پر اپنی جھپ دکھلائی جس کو وہ کمال مہارت سے چھپا گیا۔ میں نے تمہارے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے۔ ابھی وہ بول رہا تھا جب زریز اس کی بات کاٹ کر بولا، غفران یار میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ اس پری پیکر کے علاوہ کسی اور کو اپنے خیال میں تصور کرنا ہی زریز کو انتہائی مشکل لگا۔ ابھی تو اس نے اس کا تصور کرنا ہی شروع کیا تھا اور اس کا دوست اس کا رشتہ ڈھونڈنے میں لگ گیا تھا۔ اس کو غفران اس وقت زہر سے بھی زیادہ برا لگا۔ ابھی وہ غفران کو ڈھونڈنے میں مصروف تھا جب غفران اس کی گھوریوں کو خاطر میں لائے بنا مسکراتے ہوئے زریز سے بولا، مجھے تمہارے لیے کرنل سید احمد خاور شاہ کی بیٹی روزینہ شاہ بہت پسند ہے۔ احمد شاہ نے روزینہ کی شادی کا ذمہ میرے سپرد کیا ہے، اس لیے میری خواہش ہے کہ تم اس حوالے سے سوچ سمجھ کر جواب دو۔ غفران کی بات سنتے زریز ایک دم چونکا۔ اسے یقین نہیں آیا تھا غفران کے کہے گئے لفظوں پر کہ ایسے بھی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ اس نے تو صرف اس کو چند لمحے اپنے خیال میں تصور کیا تھا۔ اس کو دیکھنے کے بعد اس نے اس پاک اور پاکیزہ پری پیکر کے ساتھ کی خواہش کی تھی، لیکن اس خواہش کے آتے اس نے فوراً اپنی سوچ کو جھٹلایا تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس پاکیزہ اور باکردار کھری سچی لڑکی کے قابل نہیں سمجھتا تھا جو ایمان اور عقیدے کے ساتھ پاکیزگی سے گندھی تھی۔ دنیا کی پرواہ کیے بغیر اس نے اپنے آپ کو، اپنے لباس کو، حتیٰ کہ اپنے طرز تخاطب کو اپنے اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالا ہوا تھا۔ وہ کہاں لائق سمجھتا تھا اپنے آپ کو اس پاکیزہ لڑکی نے جس نے اپنی ساری زندگی ماں باپ کے مرنے کے بعد اور چچا کی ساری جائیداد ہتھیانے کے بعد ایک اورفنج ہاؤس میں گزاری تھی، اور وہیں سے تعلیم حاصل کر کے اور اپنی زندگی کی کافی مشکل اور کٹھن وقت گزارنے کے بعد آج اس مقام تک پہنچا تھا۔ اس کی ساری زندگی محرومیوں میں گزری تھی اور اب بھی اسے لگ رہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے صبر کرنے کے انعام کے طور پر اس قدر خوبصورت تحفے سے نواز رہا تھا کہ اس کے نصیب میں ایک باکردار لڑکی کا ساتھ لکھ رہا تھا تو بے شک وہ اللہ کی طرف سے ایک بہترین انعام اور تحفہ تھا اس کے لیے جس کا وہ ساری زندگی شکریہ ادا کرتے نہیں تھکنے والا تھا۔ زریز تم اچھے ہو، سمجھدار ہو، اپنا اچھا برا جانتے ہو۔ اگر تم اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہو تو میں تمہیں اصرار نہیں کروں گا۔ غفران زریز کو خیالوں میں گم دیکھ کر ایک دفعہ پھر بولا، جبکہ زریز غفران کی بات سنتے ایک دم اس کی طرف متوجہ ہوا۔ نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس پاکیزہ لڑکی کے لیے انکار کروں۔ وہ جس کی زندگی میں شامل ہوگی وہ ایک خوش قسمت مرد ہوگا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں وہ مرد نہیں ہوں گا کیونکہ میری اپنی ساری زندگی محرومیوں میں گزری ہے اور اس لڑکی کو میرے پاس آ کر بھی محرومی کے علاوہ اور کچھ نہیں ملنے والا۔ یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں یار۔ وہ اپنی آنکھوں میں گزرے سالوں کے دکھ کی کرچیاں لیے غفران سے بولا۔ غفران زریز کی بیتی زندگی کے ایک ایک لمحے سے واقف تھا۔ اس کے لہجے کا دکھ محسوس کرتے ایک دم تڑپ کے بولا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے یار، اپنی پچھلی زندگی سے باہر نکل اور اپنی زندگی کی طرف بڑھتی ہوئی خوشیوں کا رب کا شکر ادا کرتے خوشی سے استقبال کرو۔ میں نے احمد شاہ سے بھی بات کرنے کے بارے میں سوچ لیا ہے، اگر مجھے وہاں سے مثبت جواب ملا تو کیا میں ہاں کر دوں؟ کیا تو اس رشتے کے لیے راضی ہے؟ وہ اب سوالیہ نظروں سے زریز کو دیکھتا بولا، جبکہ زریز نے سر کو اس بات میں ہلایا کہ یہ واقعی اس کے اللہ کی طرف سے اس کے لیے اس کی زندگی میں کیے گئے صبر کا انعام ہی تھا جس سے نوازا جا رہا تھا۔ احمد شاہ سے بات کرنے کے بعد میں تمہاری اور احمد شاہ کی میٹنگ ارینج کرواتا ہوں، اس لیے تیار رہنا میرے یار۔ غفران اٹھتا زریز سے گلے ملتا بولا، جبکہ زریز بھی غفران کو گرم جوشی سے گلے لگایا اور شکریہ ادا کیا اس نایاب تحفے پر جس کو وہ زریز کو دینے کا ذریعہ بن رہا تھا۔ غفران زریز سے ملتا باہر کی جانب بڑھا جبکہ زریز اندر کچن کی جانب بڑھا کیونکہ اس کی پہلی کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی جو بات کرنے کے دوران وہ بالکل پینا بھول گیا تھا۔ کچن میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنے لیے کافی بنائی اور کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے روزینہ کے بارے میں سوچتے سوچتے کافی پی اور گھڑی پر 11:30 کا ٹائم دیکھتا وضو کی نیت کرتا عشاء کی نماز ادا کرنے لگا۔
نماز کے فرائض سے ادائیگی کے بعد اس نے شکرانے کے نفل ادا کیے جو ہر نماز کے بعد وہ پڑھتا تھا، لیکن آج کے شکرانے کے نوافل میں اس کے آنسو بے ساختہ تھے، وہ آنسو جو اس نے غفران کی موجودگی میں کافی مشکل سے روکے تھے۔ اب اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بند توڑ کر باہر نکلتے اپنے اللہ سے اس کی کرم نوازی کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اپنے اللہ کی گئی عنایات کا شکریہ ادا کرنے کے بعد اس نے کام میں مزید ترقی کی دعا کی اور اپنے آنے والے وقت کو اللہ کے سپرد کرتا اللہ کی بارگاہ سے سکون حاصل کرتا اٹھا۔ وہ جب بھی پریشان ہوتا تھا اسی طرح اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور اپنے دل کی ہر بات اللہ سے کرنے کے بعد اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بعد اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا خود بے فکر ہو جاتا تھا، اور اس کے اللہ نے بھی کبھی اسے اپنے در سے مایوس نہیں لوٹایا تھا۔ وہ جائے نماز طے کرتا، صوفے پہ رکھتا، پرسکون ہوتا، سونے کے لیے لیٹ گیا، کیونکہ صبح اس کو فجر کے بعد پاشا حسین سمیت تمام سیاستدانوں اور دیگر آدمیوں کو جو پاشا حسین کے ساتھ ملوث تھے اس کے غلط کاموں میں سینٹرل جیل منتقل کرنا تھا، وہ بھی اپنی زیر نگرانی۔ ریڈرز، یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ نمبر 30۔ مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ باکس میں کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے، اور میں نے پہلے یہ سوچا تھا مطلب کہ ایک دن دوں گی اور ایک دن نہیں دوں گی، جیسے کہ اب میں نے کل نہیں دیا کیونکہ میں آپ لوگوں کے وہ جو ویوز تھے ریویوز سب دیکھ کے میں کافی مایوس ہو گئی اور میرا بالکل بھی دل نہیں کیا کہ میں آپ لوگوں کو ایپیسوڈ شیئر کروں، لیکن پھر میں نے تھوڑا سا اپنے دماغ کو ٹھنڈا کرنے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ اگر میں اسی طرح کرتی رہوں گی تو مجھے یہ ناول اپلوڈ کرنے میں کافی ٹائم درکار ہوگا، مطلب کافی ٹائم لگ جائے گا، تو جو میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں اس کو کمپلیٹ کر کے آپ لوگوں کے لیے نیکسٹ اسٹوری بھی لکھنا چاہ رہی ہوں۔ تو اسی وجہ سے اب میں نے یہی سوچا ہے کہ اب آپ لوگ مجھے رسپانس کریں یا نہ کریں، لیکن میں آپ لوگوں کو ایپیسوڈ اپلوڈ ضرور کیا کروں گی، پھر اللہ آپ لوگوں کو کچھ شرم بھی دلا دے گا تو آپ لوگ کمنٹ کرنا سٹارٹ ہو جائیں گے، مجھے امید ہے۔ باقی انشاءاللہ ہم ملتے ہیں کل اپنے ایپیسوڈ نمبر 31 کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔